یہ ہنسنا ہے ان کی رحمت کا صدقہ، یہ ہنسنا ہے ان کی رحمت کا صدقہ، یہ ہنسنا ہے ان کی رحمت کا صدقہ۔ میرے خیال میں عشاء کی نماز پڑھا کے بھاگوں، تمہارے ساتھ بیٹھنے میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی، میں کہتا سنائی دے وہاں، سنائی دے وہاں، سنائی دے وہاں سے، یہ تو صبح ہو جائے گی، میں بیمار آدمی تو میں جلدی سے نماز پڑھا کے چلا جاؤں، کیونکہ آپ محبت سے آتے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آقا کی مرضی پہ چلیں، لوگوں کی مرضی پہ، علماء کی مرضی پہ نہ چلیں۔ مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے، حدیث میں ہے، تو آقا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آقا سے نہیں ہو سکتی۔ جب ان کی طرف سے تعلیم آئے تم سارے مجتہدین کو چھوڑ دو، یہ مجتہد نے اپنی جگہ جو کہتے ہیں اپنی نیت سے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا اس میں اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں، وہ تو ایسے شعر لکھ دیتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مردت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ ہاں پتہ ہوگا، یہ بھی بہت بڑے عاشق تھے۔ ملحدوں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، نہیں کرنا چاہیے، آقا پسند نہیں کرتے، تو ان کی بات ماننی چاہیے آقا کی، اور ان کے حق میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان کے حق میں چپ رہنا چاہیے، نہ کریں تو اچھا ہے، کیا ہے تو تنبیہ نہیں آئی ہے، تم کو تو آ گئی ہے نا، تم اس پہ چلو۔ نہیں میں کٹر بریلی ہوں، جدھر دیکھو دیوبندی یا وہابی، نعرہ رسالت نہ، نہیں کرنا ہے، نہیں چھیڑنا، آقا کو پسند ہے، تو وہ ایسے لکھتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، ہم نہیں کرواتے۔ اگر تعلیم ادھر سے نہ ہوتی شاید ہم بھی کرواتے، اب ڈر گئے، نہیں کر رہے۔ ان کی تعلیم کے بعد کسی کی تعلیم کو آگے رکھنا چاہیے، بہت بڑا بدقسمتی ہے۔ تم کو تعلیم وہاں سے آتی ہے، تم کہتے انہوں نے لکھا، وہ امام وقت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ تھے، لیکن جب جیسے تعلیم آئی ان کے سامنے کسی کی تعلیم کا وزن نہیں ہے۔ جو حکمت آقا جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے تمہاری بات حق ہے، لیکن اب یہ حق بات نہیں کہنی ہے، خاموشی اختیار کرنی کہ لوگ عقل میں ایسے نہیں ہیں، سمجھ میں برابر نہیں ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے سے ایک علم والا اونچا ہے۔ ہاں تو پھر برابر نہیں ہو سکتے وہ، اور آقا کے سامنے کسی کے علم کی وزن نہیں ہے۔ ادھر تعلیم آ گئی، تم نے سب چھوڑ دیا، تو یہاں نہ بریلوی نہ دیوبندی، ادھر یہ نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ ہے کہ نبی کریم سے اتفاق کرنا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس پر اندھا ہو کے چلنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ جو حدیث و قرآن میں آیا یہ تو علیحدہ ہے، جو حدیث قرآن کے علاوہ یا حدیث کے علاوہ اس سے پکی بات ہے۔ آپ نے حدیث میں سنا نا، مان گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے، لیکن اس سے جو بے پناہ بڑی رحمت ہے، ہاں جی، انہوں نے خود تم کو کہا ایسے نہیں کرنا، اللہ، تو یہ اس سے بڑی رحمت ہے نا، اب نہیں کرنا، احتیاط کریں، اب نہیں کرنا۔ حیات النبی ہے جناب محمد، دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد۔ آپ کی دنیاوی اخروی سب مشکلیں آسان، اگر آپ نے رابطہ نبی سے نہیں توڑا اور سچائی دکھائی طریقت میں، تو وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کو حیران کریں گے، اپنے اور آپ کے درمیان فضا بنائیں گے، اور فضا بنانے کا ان کو طریقہ آتا ہے، جیسے واقعات میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضا بنانے کا طریقہ آتا ہے، ہاں،
تو ان کی مرضی پہ چلیں، اپنی مرضی پہ نہ چلیں. چاہے وہ حق بات ہو، وہ نہیں چاہتے وہ حق بات آپ کہیں تو نہ کہیں، جب وہ نہیں چاہتے نہ کہیں. اس لیے انتشار پھیلے گا، نا اتفاقی ہوگی. وہ واقعہ بڑا عجیب جو سناتا ہوں تم کو، ہمیشہ نئے آتے ہیں تاکہ ان کے کان سے گزرے. نبی کریم نے کسی کے درمیان اپنے درمیان فضا بنائی. کیسے بنائی؟ حضرموت کا تاجر تھا. نبی کریم نے کسی کو کہا اس کے پاس جاؤ، اس کے بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس، 1000 یا 2000 بھول جاؤں، اتنے ریال مجھ کو دے دو. اب وہ جائے کہ نبی کریم نے مجھ کو بھیجا ہے، مجھے 2-4 ہزار ریال دے دو. اب اس کو کیسے یقین ہے نبی نے بھیجا یا نہیں بھیجا ہے یا نہیں؟ تو اس کا کچھ اس کو تسلی ہونا، اس کی کوئی تسلی ہونی چاہیے. تو نبی کریم ماشاءاللہ سبحان اللہ عظیم ہے. تو نبی کریم نے کہا اس کے پاس جاؤ، یہ حضرموت کا تاجر ہے، اسے 2-4 ہزار ریال لو اور بولو نبی کریم نے مجھے بھیجا ہے. اب یہ سوچے گا نبی نے بھیجا ہے، جھوٹی حدیثیں بنی ہیں، جھوٹی باتیں بنی ہیں، یہ اپنی پاس سے بنواتا ہے. تو اس کو نبی کریم کا میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں. اس شخص جو کرم تھا تو یہ مان جائے گا واقعہ نبی نے بھیجا. تو اس کو بولنا تاجر کو تم ہر روز اپنی زندگی کا معمول رکھا ہے، تم نے 1000 درود شریف پڑھ کے سوتے ہو، تمہارا معمول ہے. لیکن فلانی رات کو تم نے 500 پڑھا، 1000 نہیں پڑھا. رات بھی بتانا اور 500 پڑھا. اس نے کسی کو آج تک نہیں بتایا. تو اس سے وہ چونک جائے گا، کہے گا واقعہ بھیجا ہے. یہ بات تو میں نے بتائی کسی کو نہیں، یہ کیسے بتاتا؟ یہ تو آقا نے بتائی ہوگی تو پتہ چلا. تو وہ جانتے ہیں طریقہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گیا، وہ بزرگ قسمت والا سلام کیا تاجر کو، کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی بات کرنی ہے. علیحدہ لے گیا. کیا بتائیں؟ کہا مجھے نبی پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے، مجھے اتنے 1000 ریال دے، 2000 یا 4000، میں بھول گیا کچھ ایسے. وہ چپ ہو گیا، نہانا. اب نبی نے بھیجا ہے، بھیجا ہے نہیں بھیجا ہے، میں کیسے یقین کر لوں اس پر؟ اس نے کہا آپ کو یقین دلاؤں انہوں نے مجھے بھیجا ہے. اس نے کہا کچھ بتاؤ نا. اس نے کہا آپ ہر روز آپ کی زندگی کا معمول ہے، سونے سے پہلے 1000 درشی پڑھتے ہو. فلانی رات کو آپ نے 500 پڑھا، پورا نہیں پڑھا. رات فلانی تھی اور 500 پڑھا. حیران ہو گیا، واقعہ نبی نے بھیجا. یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، یہ تو انہوں نے بتائی ہے تو اس کو پتہ چلا. پھر پوچھا واقعہ ایسے ہوا، انہوں نے ہی کہا تھا. پوچھتا رہا. اس کو مزہ آتا تھا کہ نبی نے بھیجا ہے، اور جتنا پوچھتا جاتا تھا وہ بڑھاتا جاتا تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا تھا. 30-40 ہزار تک پہنچا. وہ پھر آخر میں کچھ جیسے غصے میں آ گیا. کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ تم گھڑگھڑی پوچھتے ہو، گھڑگھڑی پوچھتے ہو. جب کہا انہوں نے بھیجا، علامت بھی بتائی. کہا غصے نہ ہو، مجھے مزہ آ رہا تھا، تم جتنا کہہ رہے تھے میں اور ڈالتا جاتا تھا. ابھی 40-50 ہزار جتنے ریال ہو گئے لے جاؤ اور آپ کی مہربانی. وہ فضا بنانا جانتے ہیں، فضا بنانا جانتے ہیں. ایک جوان تھا، بڑا درود پڑھتا تھا نبی کریم پر، اچھا لگتا تھا. کسی نے اس کے قتل کی سوچی، اس کو قتل کروں گا. تو نبی کریم نے کسی بزرگ کو کہا یہ آدمی قتل کرنا چاہتا ہے فلانے جوان کو. وہ جوان میرے پر درود بہت پڑتا ہے. تو اس کے پاس جا، اس کو کہو کہ نبی کریم فرماتے ہیں اگر اس کا تم نے قتل کا ارادہ کیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس کے دل میں تھا، بتائی نہیں تھی. وہ بزرگ گیا، دروازہ کا جوان نکلا. بزرگ نے سلام کیا. کہا تم دل میں کسی قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہا ہم نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا، کہیں نہیں دیکھا. کہا تم کسی جوان کا قتل کا ارادہ رکھتے، چھپایا ہوا ہے کہ موقع لگے اس کو قتل کروں گا.
نبی کریم نے کہا اگر اس کو قتل کیا مجھے برداشت نہیں ہوگی. درود بہت پڑتا تھا، وہ کانپ گیا. اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. دیکھا، اور بھی ایسی بہت باتیں ہیں. تو فضا بنانا وہ جانتے ہیں، جب وہ حیات النبی ہے. آپ کے ماضی میں کیا کیا ہوا اور حال میں کیا ہوگا سب ان کو پتہ ہے. تو اس لیے باتیں زیادہ ٹھیک نہیں ہیں کہ ایسی زیادہ بات کرنے سے عظمت دل میں کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہونی چاہیے، لیکن اس لیے مجھے کرنی پڑتی ہیں. لوگ روز نئے آتے ہیں، ان کا عقیدہ بنانا ہے. حیات النبی ہیں، سب پتہ ان کو. تو ان کا عقیدہ بنانے کے لیے یہ تاثر کرتا ہوں. اور اپنے پر مجھے خدا کی قسم خود بھی عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم. لیکن لوگ عقیدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو گیا ہوگا شاید. وہ سچی کے ہو جاتے ہیں ان کے کام. میں قسم کھاتا ہوں واللہ مجھے اپنے پر عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ نبی پر ہے، ان پر تمہارا عقیدہ بناتا ہوں. میں کوئی عقیدہ کرے نہ کرے مجھے ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس رکھو.